السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے کرم ہمیں یہ وضاحت کے ساتھ سمجھا دیجیے کہ آج ہم نے ایک پوسٹ پڑھی ہے کہ نیل پالش لگانے سے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، صرف اس سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ کیا جو لڑکیاں نیل پالش لگا کر غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہیں ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا؟ موت تو اچانک آنے والی ہے، اگر کسی کا اس حالت میں انتقال ہوا، کہتے ہیں شوہر کی خوشی کے لیے لگا سکتے ہیں، لیکن موت کو تو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے شوہر کی خوشی کا کن چیزوں میں لحاظ کرنا ہے۔ شوہر کی خوشی کا اور اس کی مرضی کا لحاظ ان چیزوں میں کرنا ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ معروف کے اندر اس کی اطاعت کرنی ہے، غیر معروف کے اندر نہیں اطاعت کی جائے گی۔ وہاں پر نہیں اطاعت کی جائے گی جہاں پر شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، شریعت کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو، وہاں پر اس کی مرضی اور اس کی خوشی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا ہو آدمی تو اس سے عذاب قبر ہوتا ہے، اور چگلی کھاتا ہو تو اس سے عذاب قبر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ حدیثوں میں پڑھ چکی ہیں، آپ نے پڑھا ہے۔ ان سب چیزوں سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ عام باتیں جو اللہ کے حکم کے وہ توڑ رہا ہے، آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے بھی عذاب قبر ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں نیل پالش یا یہ وہ جو آگے جو جس سے وضو نہیں ہوتا ہے، اور جب وضو نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نیل پالشوں کے اندر اس چیزیں جو ہیں وہ ایسی چیزیں جو ناپاک و نجس چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، سب اس سے گریز کرنا چاہیے، اور اس سے اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ اچانک موت آ جائے اور یہ ہو تو ایسے اس طرح کی چیزوں سے پکڑ ہو سکتی ہے، اور اللہ کی پکڑ اور گرفت سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، کہیں پر اللہ کا حکم ٹوٹا ہو۔ شوہر کی خواہ کتنی بھی مرضی ہو، کتنی بھی یہ ہو، وہ اس طرح سے جو ہے اس کی مرضی کا وہاں پر بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ جانتی ہیں ہم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، تو وہاں کسی اور کی جو ہے وہ یہ نہیں کی جائے گی، اطاعت و فرما برداری نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ غیر محرم کے سامنے پالش لگا وغیرہ کرانا، ویسے بھی آنا کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی عورت اس طرح سے غیر محرم کے سامنے آتی ہے، اور مائلات مومیلات حدیث میں پڑھی ہے آپ نے کہ ایسی عورتیں کل قیامت کے دن خوشبو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گی۔ تو جب جنت کی خوشبو کل قیامت کے دن نہیں سن سکیں گی تو کیا اس میں عذاب قبر نہیں ہو سکتا؟ قبر تو کیا ہے، جنت، ارے آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ جب قیامت کے دن اس کا حشر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جبکہ خوشبو بہت ہزاروں میل کی مسافت سے آتی ہوگی، بہت دور سے آ رہی ہوگی، وہ خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ تو ایسی جو ہے عورتیں جو اس طرح کے لگا کر پالش لگا کر غیر محرم کے ساتھ آتی ہیں، اختلاط ہوتا ہے جیسا کہ ہو رہا ہے شادی بیاہ میں کی مجلسوں میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمان کس طرح آگے بڑھ چکا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں اتنی پریشانی، اتنی مصیبت کے دور سے لوگ گزرے، اس کے باوجود بھی کوئی سدھار نہیں مسلمان، ذرہ برابر کوئی سدھار نہیں ہے۔ یعنی بہت، بلکہ اب تو اور زیادہ ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ شادیوں میں ڈھول تاشا، گانا باجا، اور بہت زیادہ ڈیکوریشن، بہت زیادہ، یعنی مطلب خرچ، فضول خرچی، اور باقاعدہ پورا اس کا یہ ایک طرح کے گویا یہ فخر کی بات ہو گئی کہ ہم نے اتنا نظم کیا اور ہم نے اس انداز سے نظم کیا اور یہ کیا۔ اور عورتوں کی جو اختلاط، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور جو بے پردگی ہوتی ہے، اب کیوں، اس سے یہ اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ عذاب قبر کا، یہ عذاب قبر کے لیے
کو دعوت دینے والی چیز نہیں ہے؟ کیا اس سے اللہ غصہ نہیں ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کو سزا دے؟ اور ایسے لوگوں کو ارے قبر میں سزا نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس چیزوں کو ارے ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، آیا یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے؟ اگر اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے تو اس کو نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے تو کرے، ورنہ نہ کرے۔ بہت سوچنے کی بات ہے یہ۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک مومن کو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو دمان کو تر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کو بہتر یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر کام سے پہلے ہم اللہ کی رضا معلوم کر لیں کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہم کو؟ تو آپ جانتی ہیں جو بھی کام اس میں منایا ہے کہ پالش، بھائی شوہر اگر یہ پسند کرتا ہے مہندی وغیرہ تک کی حد تک تو بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ پالش جس میں وہ ناپاک اور نجس چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور جس سے وضو نہیں ہوتا ہے، پانی اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتا، تو یہ ایک مومنہ کے لیے، ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کا استعمال تو بھی کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔